السلام علیکم۔ القرآن کی روشنی میں انبیاء کرام کی دعائیں پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ دعا کیسے مانگی جائے؟ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 55 اور 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، کیونکہ وہ حد سے گزرنے یا زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد پھیلاتے نہ پھرو، بلکہ صرف اسے پکارو خوف اور امید کے ساتھ۔ بلا شبہ اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے بالکل قریب ہوتی ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 205 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دل ہی دل میں اپنے رب کا ذکر کرو، عاجزی اور خوف کے ساتھ، آواز بلند کیے بغیر، صبح شام، اور کہیں غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر اور میری آخرت بھی اچھی کر اور میری مدد کر۔ اے اللہ جب تک میں زندہ رہوں تیری مدد ساتھ ہو، اور جب اس دنیا سے جاؤں تب بھی تیری مدد ساتھ ہو۔ اے اللہ جب موت کا فرشتہ آ جائے تو اے اللہ میری زبان سے کلمہ طیبہ جاری فرمانا۔ مجھے قبر میں دفن کر کے جب سب واپس آ جائیں، اے اللہ اس وقت میرا ساتھ نہ چھوڑنا، قبر کے عذاب سے بچانا، قبر کے سوال و جواب مجھ پر آسان فرمانا۔ اے اللہ موت کی سختی سے، موت کی گھبراہٹ سے مجھے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ محشر کے میدان میں اس دن کی گرمی اور سختی سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمانا۔ قیامت کے دن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا۔ اے اللہ حساب کتاب کے دن مجھے میرا اعمال نامہ میرے دائیں ہاتھ میں نصیب فرمانا۔ اے اللہ قیامت کے دن ترازو کا لگنا اور اعمال کا تلنا میرے لیے آسان فرمانا۔ جہنم کے اوپر جو پل صراط لگایا جائے گا اس کا گزرنا آسان فرمانا۔ اے اللہ میرے والدین، میرے اہل و عیال کو اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ اپنے کرم، اپنے فضل، اپنی رحمت خاص سے مجھے، میرے والدین، میرے اہل و عیال کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ میری غلطیوں کو، میری کوتاہیوں کو معاف فرمانا۔ آمین ثم آمین۔